لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے حوالے سے کیا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جس کی کثرت لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خوف الہی اور خوش خلقی ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں اللہ کا خوف ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ لوگوں سے مسکرا کر ملتا ہے، وہ غریبوں سے مسکرا کر ملتا ہے، جس کا بیہیویئر اچھا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان چیزوں کا عادی اور ان چیزوں کا اظہار کرنے والا انسان جنت میں داخل ہوگا۔ پتہ یہ چلا نماز صرف جنت میں داخل نہیں کرتی، نماز کے ساتھ ساتھ روزے، حج و زکوٰۃ ہی صرف جنت میں داخل نہیں کرتے، ان کے ساتھ ساتھ اگر کسی انسان کے اندر خوش خلقی ہے تو ان خوش خلقی کی بنیاد پر، اچھے اخلاق کی بنیاد پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی، حیران ہو جاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر اور پڑھ کر کہ اللہ اکبر، خود بھوکے رہتے، اوروں کو کھلاتے، دوسروں کا خیال کرتے، غریبوں کی پرسش کرتے، پریشان حالوں کی مدد کرتے، اچھی طریقے سے مسکرا کر ملتے، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے، غریبوں کے ساتھ اٹھتے، غریبوں کے ساتھ کھاتے، ہر ایک سے مسکرا کر ملتے۔ آخر یہ ساری چیزیں ان کے اندر آئی کیسے؟ اللہ اکبر۔ آج کوئی ایم ایل اے یا ایم پی بن جائے تو تیوری چڑھ جاتی ہے اور عجیب سچویشن ہوتی ہے، ملنا ہو اپوائنٹمنٹ لو، اپوائنٹمنٹ کے بعد، ملنے سے پہلے بھی اور ملنے کے وقت بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کو اللہ عز و جل نے بہت اونچا مقام عطا کیا ہو اور آنے والا غریب اور حقیر انسان ہو۔ لیکن اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اخلاق کے زیور سے ایسا آراستہ کر دیا تھا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ امیر المؤمنین بن جانے کے بعد، خلیفۃ المسلمین بن جانے کے بعد بھی اللہ اکبر کوئی تکبر نظر نہیں آتا، کوئی گھمنڈ نظر نہیں آتا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے حوالے سے ایک صحابی جو میدان جنگ میں تشریف لے گئے تھے اور میدان جنگ میں جاتے وقت اپنی بچیوں سے انہوں نے کہا تھا، جو بچیاں بکریوں کا دودھ دوہنا نہیں جانتی تھی، وہ صحابی جاتے وقت اپنی بچیوں سے کہتے ہیں، میری بچیوں، جب بھی تمہیں بکری کے دودھ کی ضرورت ہو تو اپنی بکریاں لے کر کے اصحاب صفہ جو ہیں ان میں سے کسی صحابی کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں بکری کا دودھ دوہ کر کے دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ بچیاں جو بکری کا دودھ دوہنا نہیں جانتی تھی، وہ بکریوں کو لے کر اصحاب صفہ کے پاس پہنچتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جلوہ گر تھے، وہ رسول جن کا ایک قدم فرش پر تو دوسرا قدم عرش پر، وہ سید الانبیاء، وہ محبوب رب العالمین، وہ اللہ عز و جل کے فرشتہ پیغمبر، وہ سید الانبیاء، وہ امام القبلتین، وہ وسیلتنا فی الدارین، وہ صاحب قاب قوسین، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو دیکھا جو بکریاں لے کر کے آئی ہیں اور بکریوں کا دودھ اصحاب صفہ سے دوہنا چاہتی ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بچیوں کیسے آنا ہوا؟ حضور ہم بکریوں کا دودھ ان سے دوہنا چاہتی ہیں کہ یہ بکریوں کا دودھ دو کر کے ہمیں دے دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریوں کو پکڑا، بکریوں کی ٹانگ باندھی اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم
उन बच्चियों से फरमाते हैं कि बर्तन लेकर के आओ। बच्चियां बर्तन लाईं और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियों का दूध दोह करके उन बच्चियों को दिया और फरमाया तुम भी पियो, पड़ोसियों को भी पिलाओ, घर वालों को भी पिलाओ। ये कहते हुए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि जब कभी ऐसे काम की जरूरत हो तो मुझसे कह दिया करना। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सय्यदुल अंबिया हैं, जो इमामुल अंबिया हैं, किस तरीके से अपने अखलाक का इजहार दुनिया के सामने करते हुए नजर आते हैं। आज का जालिम बेटा अपने हाथों में थैली उठाना शर्म महसूस करता है और माँ बाप अगर गरीब और बूढ़े हैं तो थैलियां उनके हाथ में थमा देता है कि लोग देख करके क्या सोचेंगे। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी और सिद्दीक अकबर ने इस तालीम का मुशाहिदा फरमाया, फारूक आजम ने मुशाहिदा फरमाया। अखलाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठते हुए भी देखते, बैठते हुए भी देखते, पूरी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का मुशाहिदा फरमाया। इसी वजह से आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अखलाक ही से मुतासिर होकर तो लोग इस्लाम की आगोश में आने के लिए तैयार हुए। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी फरमाते हैं मैंने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल तो कर लिया था, लेकिन इस्लाम मेरे सीने के अंदर कमा हक़्क़हू घर नहीं किया था। एक मर्तबा ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर रवाना हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वफ्द जाने वाला था, जो काफिला जाने वाला था, उस काफिले के अंदर मैं भी शामिल था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर पहुंचने के बाद पड़ाव डालने का हुक्म दिया। सब ने पड़ाव डाला और उसके बाद सब कामों में मसरूफ हो गए। खेमा नस्ब करने में कोई लग गया, कोई लकड़ियों की तलाश में लग गया, कोई आटा गूंदने में लग गया। थोड़ी देर के बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न पाकर सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान परेशान हुए कि आका कहां तशरीफ ले गए। हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़े। क्या देखते हैं कि दूर से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कांधे मुबारक पर लकड़ियों की गठड़ी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लेकर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। वो सहाबी फरमाते हैं मैंने जब देखा तो मुझसे रहा न गया और मैंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया हुजूर गुलामों की तादाद थी, किसी से फरमा देते कोई जाकर लकड़ियां काट के ले आता। सरकार ये काम आपने क्यों अंजाम दिया? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा जुमला इरशाद फरमाया। इरशाद फरमाते हैं कि तुम भी सब काम कर रहे थे, मैंने सोचा मैं भी अपने हिस्से का कोई काम कर लूं। मैं चला गया, इसलिए लकड़ियां तोड़ करके मैं लेकर के आया। मैं तुम लोगों के दरमियान मुमताज बन करके रहना पसंद नहीं करता। वो सहाबी कहते हैं रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अखलाक करीमाना ने इस्लाम को मेरे दिल के अंदर मजबूत कर दिया। पता ये चला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के जरिए इस्लाम की अजमतों को लोगों के सीनों के अंदर बिठाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर। आप जरा देखें रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अखलाक के कितने ऊंचे मनसब पर फाइज थे, बल्कि कितने अजीम मनसब पर फाइज होने के साथ साथ कितने अखलाक के मालिक थे कि आप जानते हैं लोग सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछने के लिए उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास आते हैं। या उम्मुल मुमिनीन जरा ये तो बताइए कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? तो जानते हैं उम्मुल मुमिनीन ने जवाब में इरशाद फरमाया क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? उसने कहा मैंने कुरान तो पढ़ा है। सरकार के बारे में उम्मुल मुमिनीन फरमाती हैं काना खुलुकुल कुरान, जो कुछ कुरान में है उसकी अमली तफसीर देखना हो तो मेरे महबूब को देख लो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की पोजीशन थी। आप ज़रा देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गरीब भी हुजूर की बारगाह
بارگاہ میں آتا, امیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا, لیکن ہر ایک کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر اور اخلاق وہی مشفقانہ تھا, وہی محبت بھرا تھا. آپ جانتے ہیں حضرت بلال کو حضور نے کتنا پیار دیا, آپ جانتے ہیں حضرت معاذ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیار دیا, آپ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے کتنا پیار دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو اور پریشان حالوں کو اتنا پیار دیا کہ یہ پیار کسی اور کی بارگاہ میں میسر ہونا ممکن ہی نہ تھا. اسی لیے لوگ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے. آپ ذرا سوچیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کا لشکر جب مدینہ منورہ سے کہیں جنگ کے لیے روانہ ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیتے, تمہارے گھر والوں سے کہہ دینا اگر کسی کام کی ضرورت تو مجھ سے کہہ دیں, میں ان کی ضروریات کو پوری کر دوں گا. آپ سوچیں تو صحیح, اتنا خیال, اتنی فکر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جانتے ہیں آپ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اچھے اخلاق کے حوالے سے, رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اچھے اعمال کے حوالے سے اور میدان محشر میں کام آنے والے اعمال کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزندار نہ ہوگی. حسن اخلاق سے زیادہ میزان میں وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی. اس ارشاد کا صدقہ تھا کہ صحابہ اپنے اخلاق کو اتنا درست رکھتے تھے کہ جہاں جہاں صحابہ گئے وہاں وہاں اسلام پہنچ گیا, جہاں جہاں صحابہ گئے وہاں وہاں اسلام کی عظمتوں کے جھنڈے انہوں نے لہرا دیے, جہاں جہاں صحابہ گئے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے قریب کر دیا. وجہ کیا تھی, سبب کیا تھا؟ ہر صحابی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں علم کے زیور سے بھی آراستہ تھے اور اخلاق کے زیور سے بھی آراستہ تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, انسان یہ تصور کرتا ہے کہ قائم اللیل ہونا, رات بھر کھڑے رہ کر کے نماز پڑھنا, دن بھر روزہ رکھنا, یہ بہت بڑی نیکی ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, اس کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا. لیکن آپ ذرا سوچو صحابہ کے اخلاق اتنے عظیم بنے کیسے تھے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ارشادات فرمائے کہ ان ارشادات کی روشنی کے اندر کوئی صحابی بد خلق نہیں رہے بلکہ ہر صحابی کی زندگی اخلاق کے زیور سے آراستہ رہی. اب اس حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں اور اس کے بعد محسوس کریں کہ حسن اخلاق کا معاملہ کتنا عظیم ہے. اللہ اکبر. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اپنے حسن خلق کی وجہ سے قائم اللیل جو راتوں کو نماز میں کھڑے رہیں اور صائم النہار جو دن کو روزہ رکھیں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. قائم اللیل اور صائم النہار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. پتہ چلا حسن اخلاق کا پیکر انسان کوئی معمولی مقام نہیں پاتا, بہت بلند مقام پا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور اگر کوئی شخص بد خلق ہو, بد اخلاق ہو, تو آپ دیکھیں اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتی, اس سے کوئی پیار نہیں کرتا, اس کے پاس کوئی جانا پسند نہیں کرتا. انسان تو اسی کے پاس جانا پسند کرتا ہے جس کے پاس جانے کے بعد ہماری زندگی کو پیار بھی ملے, شفقت بھی ملے اور اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر ہمارے دل میں خوشی محسوس ہو. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ بدخلقی کتنی خطرناک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدخلقی اعمال کو ایسا ہی خراب کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ آپ نمازی ہیں لیکن بد اخلاق ہیں، آپ روزے دار ہیں لیکن بد اخلاق ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن بد اخلاق ہیں، آپ حج کرتے ہیں لیکن بد اخلاق ہیں، آپ عمرہ کرتے ہیں لیکن آپ بد اخلاق ہیں، تو آپ کے اعمال جس طریقے سے شہد میں سرکہ ڈال دیا جائے اور شہد برباد ہو جاتا ہے، ایسے ہی آپ کے بدخلقی کی وجہ سے آپ کے اعمال برباد ہو جایا کرتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں وہ اعمال۔ بدخلقی کی بنیاد پر انسان آپ کی نماز کو نہیں دیکھتا، آپ کے روزے کو نہیں دیکھتا، آپ کے حج و زکوٰۃ کو نہیں دیکھتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان ارشادات نے صحابہ کی زندگی بدل دی تھی، صحابہ کے اطوار بدل دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں مجھ کو اس سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ تم میں مجھ کو اس سے زیادہ محبت ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ آج ہماری بہت ساری بہنیں، بہت ساری خواتین اسلام بڑے باپ کی بیٹی ہونے کی بنیاد پر، مالدار شوہر کی بیوی ہونے کی بنیاد پر، ان کی مجلسوں میں اور محفلوں کے اندر یا شادی کی تقریب کے اندر یا کسی ایئرپورٹ پر یا کسی اسٹیشن پر کوئی غریب اور کمزور مل جائے تو مسکرا کر بات کرنا بھی اپنی شان کے خلاف تصور کرتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس شادیوں کے سلسلے میں نئے لباس ہر مرتبہ پہننے کے لیے موجود ہوں، لیکن یاد رکھیں ان چیزوں کے ذریعے اور ساتھ ہی ساتھ بدخلقی بھی اگر موجود ہے تو اس کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب اور حضور کی بارگاہ سے محبت کی خیرات حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق بھی ہے، غریبوں سے اچھی طرح پیش آنے کا جذبہ بھی ہے، حسن سلوک کا مظاہرہ بھی ہے، تو پروردگار جل جلالہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے محبت کا تمغہ اس شخص کو حاصل ہو جاتا ہے جو شخص سب سے زیادہ حسن خلق کا پیکر ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، حسن اخلاق کا جو پیکر ہوگا اس سے ملنا انسان پسند کرتا ہے، اس کے لیے محبت دلوں کے اندر ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے حسن اخلاق کے حوالے سے عورتوں کے ذہن کو بھی بنایا اور عورت کو بھی سنوارا، تاکہ ہر عورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں سرکار کی صحیح معنوں میں کنیز بن کر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن تلے جگہ حاصل کر لے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت نہایت کثرت سے عبادت کرتی ہے اور صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے پڑوسی اس کی زبان درازی سے نالاں رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت دوزخ کا کندہ ہے۔ پھر سائل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بی بی نماز روزہ صدقہ و خیرات تو واجبی طور پر ادا کرتی ہے، مگر اس کے حسن اخلاق کی بدولت اس کے پڑوسی اس سے بہت خوش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خوش نصیب عورت جنت میں جائے گی۔ اکڑنے والیوں، گھمنڈ کرنے والیوں،
दौलत के नशे में और खूबसूरती के नशे में डूब जाने वालियों, अपनी बदखुल्की और बदजबानी से लोगों के दिलों को छलनी करने वालियों, अगर तुम्हारे दामन में नेकियों का हजारा खजाना हो, लेकिन तुम्हारी बदखुल्की तुम्हें जन्नत में ले जाने के लिए आर बन जाएगी। लेकिन अगर तुम बहुत बड़ी आबिदा और जाहिदा नहीं हो, लेकिन अगर तुम्हारे खुल्क की वजह से, तुम्हारे हुस्न अखलाक की वजह से तुम्हारे पड़ोसी भी खुश हैं, तो यह बशारत मेरी तरफ से नहीं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है कि वो औरत जन्नत में जाएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुश खुल्क की कितनी जरूरी है, हुस्न अखलाक कितना जरूरी है। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस फर्श गीती पर इसलिए जलवागर हुए कि इल्म के जरिए इंसान को संवारा जाए और अखलाक के जरिए इंसान को संवारा जाए। मेरा ये जुमला अगर कहीं लिख करके आप महफूज कर सकते हो तो महफूज कर देना, इल्म की कमी अखलाक पूरी कर सकता है, लेकिन अखलाक की कमी इल्म पूरी नहीं कर सकता। कमेंट शेयर जरूर करिए।